میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے. اور جو سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست کا جو سب سے بڑا اصول وہ یہ انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے. جو سب سے مشکل وقت ایک کمزور گھرانے پہ گزرتا ہے وہ جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. تو جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میو ہاسپٹل میں ایک آدمی دوائیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا. بھائی اس کا کینسر سے مر رہا تھا اور اس کو جب میں نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا دوائیں میں نے ساری لے لی. تو جب اس نے جو اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر کا اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے یہ بھی دوائی لینی ہے. تو میں آج تک اس کی شکل پہ مایوسی نہیں بھول سکتا. جو تکلیف تھی اس کو سارا دن مزدوری کرتا تھا اور ساری شام اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا جو کینسر سے مر رہا تھا. تو اس لیے وہ مجھے کبھی بات نہیں بھولی جس نے میری زندگی کا رخ بدلا. نہ وہ میں دیکھتا نہ کینسر ہاسپٹل بناتا نہ کینسر ہاسپٹل بنانے کی پوری جدوجہد میں لگتا اور نہ ہی پھر آخر میں پالیٹکس میں آتا. کیونکہ ایک جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی جب آپ خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا, ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا. اور وہ جو سفر شروع ہوا وہ میو ہاسپٹل میں اس غریب آدمی کو دیکھ کے تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرکٹ کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا اس ملک کے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جن کو ہماری سٹیٹس نے پیچھے چھوڑ دیا. اور یہ جو اب اگلا دور آ رہا ہے ٹیکنالوجی جو کہتے ہیں کہ 5th انڈسٹریل ریولوشن, اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے بہتر کنیکٹیوٹی 4G اور انشاءاللہ آگے 5G, اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اور یہ جو کووڈ کے دوران ہم نے جو ورچوئل ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ٹی وی کے اوپر لوگوں, یہ کیچ آن کر گیا. اور یہ ہمیں بھی اس سے اب آئیڈیاز ملا ہے کہ ان علاقوں پہ جدھر ہم اچھے سکولز یا ٹیچرز نہیں بھیج سکتے ریموٹ علاقوں میں, ادھر ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ورچوئل ایجوکیشن سسٹم. اب تو ہماری ساری کانفرنسز بھی ورچوئل ہوتی ہیں. اب تو UN کی جو جنرل اسمبلی کی میٹنگ بھی ورچوئل تھی. تو یہ بڑا ایک ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے اور یہ زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے ان علاقوں تک پہنچ جائیں جہاں بچوں کو اب تک اپرچونٹیز نہیں ملی. میں صرف آخر میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے یہ ہے فیوچر پاکستان کا. اور جو IT کی منسٹری ہے, امین آپ کی منسٹری اچھا کام کر رہی ہے, لیکن ابھی ہم نے بہت اور کام کرنا ہے. یہ جو آپ کا آئیڈیا IT پارکس کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی IT پارکس ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی IT ایکسپورٹس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. ہمارے پاس بہت بڑی ایک ایڈوانٹیج ہے, پاکستان 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں. اس کو اگر ہم صحیح معنی میں اب اس طرف چلیں اور استعمال کریں IT کو, کنیکٹیوٹی کو, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جدھر ہم ابھی تک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے, اور یہ ہمارا بہت بڑی ہینڈی کیپ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو جس ریٹ پہ بڑھنی چاہیے تھی, ایک 22 کروڑ کے لوگوں کی صرف 25-26 ارب ڈالر ایکسپورٹس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صرف IT سیکٹر ہی ایسا ہے کہ اگر ہم ادھر کانسنٹریٹ کر لیں تو ادھر ہماری ایکسپورٹس کے اوپر بہت بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. جب مدینہ کی ریاست بنی تو ان کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا. جب انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ کیا جب ایک معاشرہ فیصلہ کر لیتا ہے ایک انسانیت کا نظام پیدا کرنا تو پھر اللہ کی برکتیں آتی ہیں. اور پھر وہی معاشرہ دیکھتے دیکھتے جو کہ برے حالات تھے, 5-6 سال تو وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی امہ,
दो जंगों के अंदर ओहद में और खंदक में तो बड़े मुश्किल हालात, बड़ी मुश्किलों खतरे में थे, लेकिन वही देखते देखते दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि एक देखते देखते वो दुनिया की उन्होंने मुश्किल से 15-20 सालों में दुनिया की इमामत करनी शुरू की। हमारे लिए इसलिए अल्लाह हमें कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो। उनकी जिंदगी का मैं हमेशा कहता हूं कि उनके कैरेक्टर पे चलो तो उनसे बड़ा अजीम इंसान कोई नहीं आया। और जो मदीना की रियासत थी वो उन्होंने एक मॉडल बनाया था, उसके ऊपर जो भी चलेगा, चाहे मुसलमान चलेंगे चाहे चाइना, वो उसी रास्ते पे चले और वो भी अपने लोगों को गुर्बत से निकाले तो अल्लाह उन सब मुल्कों को नवाजेगा, उन सबको इज्जत देगा और उनको अजमत देगा। Today I am reaching out to the world community in the context of dealing with this unprecedented challenge posed by the coronavirus. As we see the global response to this crisis unfold, we see two different responses, one in the developing world and one in the developed world. While in the developed world, the main dilemma is containing the coronavirus through lockdowns and then dealing with the economic impact. In the developing world, apart from containing the virus and dealing with the economic crisis, our biggest worry now is people dying of hunger. So the dilemma, on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing deaths from hunger as a result of the lockdown. And the other problem we face in the developing world, there's a huge discrepancy in the resources available to us in the developing world and the resources available to the developed world. To give an example of Pakistan, with a population of 220 million people, so far the maximum stimulus we could afford is $8 billion. And this is the issue with most of the developing world, especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. So these highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. Thank you.